میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کرونا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور کرونا وائرس سے محدود چند ممالک، وہ بھی چند غیر معروف ممالک کے علاوہ پوری دنیا اس کے اثر میں مکمل طور پر جکڑی جا چکی ہے۔ سپر طاقتیں اس وقت گھٹنوں پہ آ چکی ہیں اور وہ دوسرے ممالک سے امداد قبول کر رہی ہیں۔ مختلف کنسپیریسی تھیوریز اس حوالے سے زیر گردش ہیں، لیکن بالعموم اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پوری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، اور چند ممالک تو کرفیو تک جا چکے ہیں۔ اٹلی ہو، اسپین ہو، چین ہو، ایران ہو، ہلاکتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ 1 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں، اور متاثرین کی تعداد جو ہے وہ 15 لاکھ کے قریب ہونے کو ہے۔ اس صورتحال میں ہم اگر جائزہ لیں کہ جو لوگ پہلے ہی کاروبار کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے، یا اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں، ان حالات میں ان کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران احمد خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ دیہڑی دار افراد ان کی پہلی ترجیح ہیں، وہ مشکل میں مزید نہ گریں، اس حوالے سے اقدامات وہ کرنے کی کوششوں میں بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک امر قابل ذکر ہے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی عطیات جمع کرنے، ان کو خرچ کرنے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چیریٹی ورک کے حوالے سے دنیا میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پہ فلاحی کاموں کے حوالے سے ایدی ہو، چیپا ہو، مختلف جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک رکھتی ہیں۔ اب حالیہ دنوں میں ہمیں JDC کا کام نظر آیا کہ یہ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں چیریٹی ورک کر رہی ہیں، اور یہ چیریٹی ورک جو ہے وہ ہمیں عملی سطح پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہم عالمی خبروں میں بھی اکثر سنتے رہے ہیں کہ عطیہ کرنے والے اور چیریٹی کرنے والے بڑی اقوام میں پاکستانی قوم کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک ایسا غیر ذمہ دار رویہ بھی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے جو ہمارے لیے بطور قوم شرمندگی کا باعث ہے۔ پچھلے دنوں الیکٹرانک میڈیا پہ ایک رپورٹ زیر گردش تھی کہ جس میں ایک دکاندار کے پاس ایک صاحب راشن فروخت کرنے آئے، جو انہوں نے کسی فلاحی تنظیم سے لیا تھا، فلاحی ادارے سے لیا تھا، اور اس راشن کے بدلے انہوں نے دکاندار سے کچھ اور چیزیں ڈیمانڈ کیں کہ جو موجودہ حالات کے مطابق غیر ضروری تھی۔ اس ویڈیو زیر گردش ہونے کے بعد ہم نے اپنے تئیں تھوڑی سی کوشش کی جاننے کی، اور ان لوگوں تک ہم نے اپنے ذرائع کے حوالے سے ان لوگوں تک جاننے کی کوشش کی کہ جو موجودہ حالات میں ضرورت مند بھی ہیں، اور مختلف فلاحی تنظیموں سے اور مختلف انفرادی لوگوں سے بھی ان کو امداد ملتی رہی ہے۔ یہاں پہ ایک افسوسناک پہلو جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ اداروں کے علاوہ، سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے علاوہ، پاکستان میں اس وقت بہت بڑی تعداد انفرادی لوگوں کی موجود ہے جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ اور راشن تقسیم کا یہ عمل جب ہم نے ایک جائزہ لیا تو ہمارے پاس اکثریت ایسے لوگوں کی سامنے آئی جو اس وقت انفرادی سطح کی کوششوں کے بعد 50 سے 100 راشن بیگ تقسیم کر چکے ہیں، اور وہ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ضرورت مند افراد کے حوالے سے ایک افسوسناک پہلو سامنے آیا، وہ یہ آیا کہ ضرورت مند افراد نے مدد لیتے ہوئے کسی ادارے، کسی انفرادی شخص کو اس کے پوچھنے پہ بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ امداد، یہ راشن یا ماہانہ راشن اس سے پہلے لے چکے ہیں، فلاں جگہ سے لے چکے ہیں، اور اتنا راشن وہ لے چکے ہیں۔ اس حوالے سے زیر گردش اطلاعات کے بعد ہم نے تصدیق کرنا بھی جب چاہا تو بہت سی جگہ پہ ہمارے علم میں یہ آیا کہ ایک شخص کو 6 دفعہ راشن ملا، اور اس نے جہاں سے راشن لیا اس نے دوسری جگہ راشن لیتے ہوئے یہ علم میں لانا گوارا نہیں کیا کہ وہ پہلے بھی راشن لے چکا ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بطور قوم ہمارے رویوں کی منفی عکاسی کر رہا ہے۔ ایسا طرز عمل بطور مجموعی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک ضرورت مند تک اگر راشن پہنچ چکا ہے، اور 14 اپریل تک جو لاک ڈاؤن ہے، فرض کریے جس طرح اطلاعات ہیں کہ اس کا 30 اپریل تک اس میں توسیع ہونے کے چانسز ہیں، اس کے باوجود 1 مہینے کا راشن اگر کسی کے پاس موجود ہے، تو جب لوگ آج خرچ کر رہے ہیں، آج چیریٹی کر رہے ہیں، آج لوگوں تک گھروں تک جا کے راشن پہنچا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اگر اگلے ماہ ضرورت پڑتی ہے تو یہی لوگ ان کے گھروں تک اگلے مہینے بھی راشن پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایسا طرز عمل کہ ہم اپنے گھر بھرنا شروع ہو جائیں، ان سفید پیشوں کے لیے بھی یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ جو راشن مانگ نہیں سکتے وہ کہیں پہ درخواست نہیں دے سکتے۔
اگر ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم اس وبا کو اور اس موقع کو بھی کمائی کا ذریعہ بنائیں گے اور غلط بیانی سے ہم امداد لینے کی کوشش کریں گے، تو دینے والے کا عمل تو اپنی جگہ پہ ثابت شدہ ہے، اس کی نیت خدا اور اس کا معاملہ ہے کہ اس نے راشن پہنچا دیا، اس نے مدد کی رقم پہنچا دی، اس نے ضرورت کی اشیاء پہنچا دی۔ یہ اب آگے لینے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سچائی سے کام لیتا ہے۔ آپ فرض کیجئے اگر سچ بول کے آپ ایک ریشن بیگ جو زیادہ سے زیادہ ضرورت کے لیے اگلے 2 مہینوں کا راشن لے لیتے ہیں، تو پھر بھی اس کی کوئی وضاحت دی جا سکتی ہے اور اس کی لاجک بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ اگلے 2 مہینے تک ہو سکتا ہے حالات بہتر نہ ہو سکیں، اس لیے احتیاطاً 2 مہینوں کا لے لیا۔ لیکن یہاں تک معلوم ہوا کہ لوگوں نے 6 مہینوں کا 1 سال کا راشن جمع کیا۔ بنیادی نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کی مدد آج کر رہا ہے وہ آنے والے کل میں بھی کر سکتا ہے، اور آپ امید رب کریم کی ذات پہ رکھیے کہ اس نے اگر آج وسیلہ آپ کی مدد کا بنا دیا ہے تو اگلے مہینے بھی وہ آپ کا وسیلہ بنا دے گا۔ جب آپ ضرورت سے زیادہ راشن جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی سے اس وبا کو نمٹنے میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہم جب راشن اپنے گھروں میں جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم ان سفید پوشوں کے بھی مجرم ٹھہر رہے ہیں جو راشن مانگ نہیں سکتے، اور ان کے پاس ہو سکتا ہے 1 مہینے کا بھی باقاعدہ راشن موجود نہ ہو۔ ضروریات زندگی بھی ان کے لیے مہیا ہونا اس وقت ایک عذاب کی صورت ہو۔ ہمیں بطور مجموعی بطور قوم اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا، اور میری گزارش ہے امداد لینے والوں سے بھی کہ وہ اداروں سے، انفرادی شخصیات سے غلط بیانی کے بجائے سچائی کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھائیں۔ ڈونیشنز، عطیات، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کا جو نظام پاکستان کے اندر ہے وہ حکومتی سطح پہ بھی کام کر رہا ہے، اداروں کی سطح پہ بھی کام کر رہا ہے، اور انفرادی سطح پہ بھی کام کر رہا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ راشن جب کسی کے گھر پہنچایا گیا تو اس نے بذات خود لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اس کے پاس راشن موجود ہے۔ یہ آٹے میں نمک کے برابر مثالیں ایسی ہیں۔ ہمیں بطور قوم ایسے رویوں کو پروان چڑھانا ہوگا۔ ہمیں یہ امید رکھنی ہوگی کہ آج اگر ہمیں کوئی رات کے اندھیرے میں خاموشی سے راشن پہنچا رہا ہے، یا لوگ ہم سے خود پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنی ضرورت کے مطابق راشن لیں، ضرورت کے مطابق اشیاء لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے اس کو لائک کیجئے گا، اس بلاگ کو شیئر کیجئے گا، اس پر رائے دیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔